میرے 5 جوان بھائی اس کے سامنے دیوار بنے کھڑے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں نہ ڈر تھا نہ ہی جھجک تھے، جیسے خوف اس نے چکھا ہی نہ ہو۔ اگر اس کی جگہ گاؤں کا کوئی پہلوان بھی ہوتا تو میرے بھائیوں کی دہشت سے تھر تھر کانپتا، لیکن یہ جیسے کسی اور ہی مٹی سے گھڑا گیا تھا۔ میں نے اپنی کلائی جھٹک کر اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی۔ چھوڑو میرا ہاتھ! میری آواز میں کپ کپاہٹ تھے، مگر اس کی آنکھوں میں جنون تھا۔ میرے 5 بھائی ہیں، وہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں، میں نے چیخ کر کہا، مگر وہ تو جیسے میری ہر دھمکی کو خوشبو سمجھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھر آئی، ایسی مسکراہٹ جو کسی فاتح کی ہوتی ہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے میری کلائی کو اور بھی سختی سے پکڑا، مجھے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچتے ہوئے وہ غرایا، تمہیں لگتا ہے تمہارے 5 بھائی؟ نہیں، پورا گاؤں بھی اگر مجھے گھیر لے تب بھی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، سمجھے تم؟ اس کی آواز میں صرف ضد نہیں، کوئی شدت تھی، ایسی شدت جو میرے دل کی دھڑکنوں کو بے قابو کر گئی۔ میں پھر سے خود کو چھڑانے لگے، لیکن سچ یہ ہے کہ میں خود بھی نہیں جانتی تھی میں واقعی آزاد ہونا چاہتی تھی یا اس کی گرفت میں ہی چھپنا چاہتی تھی۔ میں جو اپنے 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، جسے ہمیشہ 7 پردوں میں رکھا گیا، جس کی ایک جھلک بھی کسی غیر نے نہیں دیکھی تھی، آج ایک اجنبی کی گرفت میں لرز رہی تھی۔ مجھے پورے پروٹوکول کے ساتھ ہی گاؤں سے باہر شہر میں پڑھائی کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے اوپر اتنی پابندیاں کیوں ہیں، کبھی کبھار تو مجھے خود پر بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ شاید اسی بات کا ڈر تھا میرے بھائیوں کو، جو کچھ عرصہ پہلے میرے ساتھ ہو چکا تھا، اور آج میں ایک بار پھر اسی حویلی میں قید ہو گئی تھی۔ یہ 3 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے گاؤں میں کالج کے امتحانات تو دے دیے تھے، لیکن میری باقی سہیلیاں شہر جا کر پڑھنا چاہتی تھیں، جبکہ مجھے معلوم تھا کہ مجھے اس کی اجازت کبھی نہیں ملے گی۔ لوگوں کو اپنی خوبصورتی پر مان ہوتا ہے، لیکن میں وہ واحد لڑکی تھی جسے اپنی خوبصورتی کبھی خوبصورت لگی ہی نہیں۔ آج بھی جب شیشے کے سامنے کھڑی تھی تو اپنے آپ کو دیکھ کر بس ایک ہی سوال کر رہی تھی، کاش یہ چہرہ ایسا نہ ہوتا۔ اماں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، زرمینہ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے کتنی بار کہا ہے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اتنا مرجھایا ہوا چہرہ نہ بنایا کرو۔ کیوں نہ بنایا کروں ماں؟ دیکھیں تو صحیح، یہی چہرہ ہے جس کی وجہ سے میں اب شہر نہیں جا سکتی۔ میں نے شکوہ کیا تو اماں نے مجھے دونوں بازوؤں سے جھنجھوڑ کر کہا، کیوں شکوہ کر رہی ہو؟ کس نے تمہیں منع کیا ہے؟ تم ضرور جاؤ گی شہر، دیکھنا میں سلطان سے بات کروں گی۔ اماں نے میرے بڑے بھائی کا نام لیا، سلطان۔ وہ میرا سب سے بڑا بھائی تھا، اور مجھے سلطان کی تو کوئی فکر نہیں تھی، میں تو لاڈلی تھی اس کی۔ اصل فکر تو مجھے اپنے 2 بھائیوں کی تھی، جو ہمیشہ چیل کی آنکھ سے مجھے گھورتے رہتے تھے، مرجان اور موسیٰ۔ میرا چہرہ پھر سے اداس ہو گیا۔ ہاں جانتی ہوں، مرجان اور موسیٰ کی ہی فکر ہے نا؟ اماں نے بات سمجھتے ہوئے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تجھے شہر تو بھیج کر رہوں گے، چاہے اس کے لیے مجھے نمرہ کو ہی کیوں نہ تیار کرنا پڑے۔ نمرہ کا نام سنتے ہی میری آنکھوں میں چمک آ گئی۔ نمرہ بچپن میں ہی مرجان کی منگیتر قرار دی گئی تھی، وہ جو کہتی مرجان مان لیتا۔ اگر نمرہ حامی بھر لیتی تو مرجان کبھی انکار نہ کرتا، اور جب مرجان مان جاتا تو باقی سب بھائی بھی خاموش ہو جاتے، کیونکہ مرجان سے سب ڈرتے تھے۔ اور ہاں، مرجان نمرہ سے محبت بھی تو کرتا تھا۔ یہ سوچ کر میرے دل کو ایک عجیب سا سکون مل گیا، اور اماں کی وہ بات بالکل درست ثابت ہوئی، کیونکہ جانے نمرہ نے کیا کہا، مرجان نے مان لیا۔ وہ اتنا بے انصاف نہیں تھا کہ اپنی منگیتر کی بات کو رد کر دیتا اور بہن کے ساتھ زیادتی کرتا۔ انصاف کا یہی تقاضا تھا، اور اسی لیے اسے میرا شہر جانا بھی قبول کرنا پڑا۔ ہم دونوں ایک جیسے تھے، برابر۔ مرجان نے بس ایک شرط رکھی تھی، تم دونوں ایک دوسرے کے سائے کی طرح ساتھ رہو گے۔ نمرہ کو تو اپنی فکر ہی نہیں تھی، کیونکہ اس پر تو بچپن سے مرجان کی مہر لگی ہوئی تھی، وہ تو منگ تھی۔ اماں مجھے بار بار خبردار کرتی، یہ تمہاری جوانی کا وقت ہے، دور دور سے رشتے آتے ہیں، جب تک سلطان بھائی نہ مانے میں تمہارا رشتہ کسی کو نہیں دے سکتے، اور اب تم شہر جا رہی ہو تو یاد رکھنا
ہر کوئی تمہیں دیکھے گا اور پلک جھپکنا بھول جائے گا، اس لیے اپنے چہرے کو کبھی ظاہر مت کرنا۔ اماں کی یہ باتیں سن سن کر میں بیزار ہو گئی تھی، جو خوشی سے اچھل رہی تھی، جو بے خود ہو گئی تھی آزادی کے خواب میں، اب ایک بار پھر اماں کی فکر میں جکڑی جا رہی تھی۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب میں سکون سے شہر جانے والی تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس بار کم از کم پورا مہینہ شہر ہی رہوں گی، اتنی جلدی واپس نہیں جاؤں گی۔ لیکن اس سب کے باوجود ہر وقت مرجان کی نظریں میرے پیچھے ہوتی تھیں۔ نمرا بھی چاہتی تھی کہ وہ کچھ دن سکون سے جیے، کچھ لمحے سانس لے، اور یوں ہم دونوں شہر کی ایک سرکاری یونیورسٹی کے ہاسٹل پہنچ گئیں۔ ایڈمیشن ہو چکا تھا، لیکن ہمیں وہاں جا کر پتہ چلا کہ یونیورسٹی کھلنے میں ابھی 10 دن باقی ہیں۔ ہاسٹل سنسان سا لگ رہا تھا، وہاں کوئی طالب علم نہیں تھا سوائے ایک چوکیدار کے، جو ہمیں دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے پوچھا، اتنی جلدی کیسے آ گئیں بیٹا؟ نمرا نے آہستہ سے سر جھکا کر جواب دیا، ہم بہت دور سے آئے ہیں اس لیے جلدی پہنچ گئے، اپنا بندوبست خود کر لیں گے۔ اب ہم دونوں ہاسٹل میں داخل ہو چکی تھیں۔ جگہ پرانی تھی، ہولناک خاموشی اور خالی راہداریوں نے ایک عجیب سا احساس بھر دیا تھا۔ ہم ادھر ادھر جگہ کا جائزہ لے رہی تھیں کہ اچانک مجھے نیچے سے کسی چیز کے سرکنے کی آواز سنائی دے۔ میں ٹھٹک گئی۔ ہم تیسری منزل پر کھڑی تھیں اور آواز نیچے سے آ رہی تھی۔ میں نے نمرا کی طرف دیکھا اور سرگوشے کی۔ لگتا ہے یہاں کوئی اور بھی ہے ہمارے علاوہ۔ نمرا میری بات سن کر چونک گئی۔ ہم نے نیچے جھانک کر دیکھا تو وہاں ایک بلی بیٹھے تھے، لیکن یہ کوئی معمولی بلی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں ہولناک حد تک بڑی اور چمکتی ہوئی تھی، جیسے اندھیرے میں جلتے ہوئے دو دہکتے انگار ہیں۔ وہ بلی موٹی تازی خاموش مگر دہشت زدہ نظروں سے ہمیں گھور رہی تھی۔ ارد گرد گھپ اندھیرا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے نکلتی روشنی ہر سمت پھیل رہی تھی۔ نمرا کانپتی ہوئی بولی، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، رات کو بلیاں ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بلیاں نہیں ہوتی، جن ہوتے ہیں۔ پتہ ہے نا گاؤں میں کتنے جنات ہوتے تھے؟ میں نے اسے چپ کرواتے ہوئے کہا، وہ گاؤں تھا نمرا، یہ شہر ہے، یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور ویسے بھی مجھے تو یہ بلی بہت پیاری لگی ہے۔ نمرا تھکی ہوئی تھی، وہ جمائی لیتے ہوئے بولی، مجھے نیند آ رہی ہے، میں روم میں جا رہی ہوں۔ وہ بلی کو وہیں چھوڑ کر کمرے کی طرف چلی گئی، لیکن میں ٹھہر گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس بلی پر ترس آ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آوازیں نکال رہی تھی، جیسے کسی مدد کے لیے پکار رہی ہو۔ دل میں ایک عجیب سا جذبہ پیدا ہوا اور میں نیچے کی منزل کی طرف گئی۔ قدم بھاری ہو گئے تھے، جیسے ہر قدم پر زمین کھنچ رہی ہو۔ جیسے ہی میں نیچے پہنچی وہاں کچھ بھی نہیں تھا، بلی غائب ہو چکی تھی۔ میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی کہ شاید کسی کونے میں چھپی ہو، تبھی اگلے ہی لمحے کسی نے میری کمر پر زور سے جھپٹا مارا۔ میں ایک چیخ کے ساتھ فرش پر جا گرے۔ بلی نہیں، وہی بلی تھی، مگر اب اس کے پنجے میرے جسم پر تھے۔ اس کے نوکیلے ناخن میری شرٹ میں گھس گئے اور کپڑا کئی جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ میں چیخ رہی تھی، لرز رہی تھی۔ شور سن کر گارڈ انکل بھاگتے ہوئے آئے اور میرے قریب آ کر بولے، لڑکی تم ٹھیک ہو نا؟ میں ہانپتی ہوئی بولی، انکل وہ بلی، میں تو بس اس کی مدد کے لیے آئی تھی، مجھے لگا وہ زخمی ہے۔ میری بات سن کر انکل کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر غصے سے بولے، یہاں کوئی بلی نہیں ہے، میں نے کہا بھی تھا کہ اتنی جلدی آنے کا کوئی فائدہ نہیں، جاؤ اپنے کمرے میں چلی جاؤ، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا لینا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ انکل کو اتنا غصہ کیوں آیا۔ میں چپ چاپ کمرے میں گئی جہاں نمرا گہری نیند سو رہی تھی۔ میں اسے کچھ بھی نہ بتا سکی، بس جلدی سے اپنے کپڑے بدلے اور بستر میں دبک کر لیٹ گئی۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے۔ تیسرے دن جب ہم نیچے گئے تو انکل نے ہمیں کھانے کے لیے آواز دی۔ نمرا کو آج کا کھانا پسند نہیں آیا، لیکن مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھ کر چاولوں کی پلیٹ میں کانٹے مار رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر ایک سوال بار بار ابھر رہا تھا، وہ بلی کہاں گئی؟ اگلے ہی لمحے ایسا محسوس ہوا جیسے ٹیبل کے نیچے کوئی موجود ہو۔ میرے ہاتھ رک گئے، دل جیسے کانپنے لگا۔ میں نے بے اختیار اپنی ٹانگ ماری اور جیسے ہی میرا پاؤں کسی نرم وجود سے ٹکرایا، میرے بدن میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں تڑپ کر کھڑی ہو گئی، میرے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ آخر وہاں کیا تھا؟ میس والے انکل آ کر مجھے کچھ لمحے تک گھورتے رہے، پھر بولے، لڑکی تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ میں کب سے تمہیں دیکھ رہا ہوں،
میں نے جلدی سے کہا, انکل ٹیبل کے نیچے کوئی ہے. انکل مسکرا دیا جیسے میری بات کو مذاق سمجھا ہو اور بولے, چپ چاپ کھانا کھا لو. میں خاموشی سے واپس کرسی پر بیٹھ گئی. چاولوں کی پلیٹ میرے سامنے تھے مگر دل کہیں اور بھٹک رہا تھا. لیکن جیسے ہی میں نے پہلا نوالا لیا, میری ٹانگ کو کسی نرم وجود نے ایسا جکڑ لیا جیسے مجھے وہیں باندھ دینا چاہتا ہو. میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی. میں نے جھک کر نیچے دیکھا اور میری روح جیسے فنا ہو گئی. سچ میں نیچے وہی بلی تھی, وہی بھیانک آنکھیں, وہی چمکتی روشنی, وہی دہشت زدہ وجود تھا. مجھے گھورتے ہوئے میری ٹانگ پر پنجے گاڑے بیٹھے تھے. میں چیخ مارنے والی تھی کہ لائٹ چلی گئی. اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی چیز میری گود میں آ کر بیٹھ گئی ہو. میرے ہاتھ سے چمچ گر گیا, منہ میں چاول کا نوالا رک گیا. میں ہل بھی نہ سکی, آواز گلے میں ہی دب گئی اور جیسے ہی لائٹ آئی سب کچھ نارمل تھا. انکل جا چکے تھے. میں بدحواس اٹھی, موبائل اٹھایا اور دوڑتی ہوئی تیسری منزل پر اپنے کمرے میں آ گئی. اللہ اللہ کر کے وہ 2 دن گزرے اور آخر کار یونیورسٹی کی کلاسز شروع ہو گئیں. یہ سردیوں کے دن تھے, ٹھنڈ گہری ہو چکی تھی. میری کلاس شام کے وقت تھی لیکن نمرا میرے ساتھ نہیں تھی. ہمیں الگ الگ سیکشنز ملے تھے. میں جیسے ہی اپنی کلاس میں پہنچی ہر طرف اندھیرا تھا. ایک لمحے کو لگا کہ شاید میں غلط کلاس میں آ گئی ہوں. یہ کلاس یونیورسٹی کے ایک ویران کونے میں بنی تھی. میں نے ہچکچاتے ہوئے دیوار کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ بتی آن کر سکوں, لیکن میرا ہاتھ سوئچ پر نہیں کسی وجود پر پڑا. ایک ایسا وجود جو گرم تھا, سانس لے رہا تھا اور میرے بالکل قریب کھڑا تھا. میرے حلق سے ایک دبی چیخ نکلی لیکن اگلے ہی پل کسی کے بھاری ہاتھ میرے منہ پر آ گئے. میرے جسم کو ایک گرفت نے جکڑ لیا. میں زور سے جھٹکنے لگی مگر تبھی اس کی بھاری آواز میرے کان کے بالکل قریب آئے. خبردار جو تم نے چیخنے کی کوشش کی, تم خود چل کر یہاں آئی ہو. میں نے تمہیں نہیں بلایا تھا. اب اگر آ ہی گئی ہو تو میری بات غور سے سن لو. میں تمہاری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں آیا ہوں. اب میں تم سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا, سمجھی تم؟ مجھ سے دور جانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ الفاظ اس نے اس قدر سنجیدگی اور گہرے لہجے میں کہے تھے کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی. میں کانپتے ہاتھوں سے اس کے وجود کو ٹٹول رہی تھی. وہ میرے مقابلے میں خاصا لمبا تھا, جیسے کوئی لمبا سا چوغا پہنے ہو. اس کا سراپا میری سانسیں روک رہا تھا اور پھر اس کی پیلی چمکتی آنکھیں جو اندھیرے میں جلتی مشعلوں جیسی دکھتی تھیں مجھے گھور رہی تھیں. میں کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر زبان ساتھ چھوڑ گئی تھی. چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا. تب اچانک اس نے اپنا بھاری ہاتھ میرے منہ سے ہٹایا لیکن میں کچھ بولتی اس سے پہلے ہی وہ آنکھیں, وہ وجود پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا اور لائٹس آن ہو چکی تھی. آنکھوں کے سامنے منظر بدلا. اب ایک بھرے ہوئے کلاس روم میں کھڑی ہوئی تھی. میرے سامنے تقریباً 20 کے قریب نوجوان بیٹھے تھے, لڑکے لڑکیاں, سب ہنسی مذاق میں مشغول تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. میرے قدم ڈگمگا گئے. میں حیران تھی کہ ابھی کچھ لمحے پہلے میں یہاں پر مکمل اندھیرا تھا اور میں اکیلی, پھر یہ سب لوگ اچانک کہاں سے آ گئے. میری سانسیں اکھڑنے لگیں, آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں نیم بے ہوشی میں جا رہی تھی. دھندلے شور میں سن رہی تھی, ارے لگتا ہے لڑکی کی پہلی کلاس تھی, نروس ہو گئی ہے, اسے باہر لے جاؤ, شاید گرمی لگ گئی ہے. نہیں, اتنی بھی گرمی نہیں ہے, ہیٹر بند کرو. کچھ ہی لمحوں بعد میں نے ہلکی سی جنبش سے آنکھیں کھولیں. سب میرے گرد خوش تھے کہ میں ہوش میں آ گئی. میرے اندر سکت نہیں بچی تھی کہ ایک گلاس پانی بھی خود سے اٹھا سکوں. میں باہر نکلی, لرزتے ہاتھوں سے موبائل نکالو اور نمرا کو کال ملائے. نمرا میں کلاس نہیں لے سکتی, تم بھی مت لو, فوراً ہاسٹل واپس آ جاؤ. نمرا چیختی ہوئی بولی. میں کچھ دیر پہلے ہی ہاسٹل پہنچی ہوں. یہ سن کر میری ہمت کچھ بحال ہوئی اور میں تیزی سے ہاسٹل کی طرف روانہ ہو گئی. میں پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے نمرا کے گلے لگ گئے. تم کسی کو بھی مت بتانا پلیز, میں آج بے ہوش ہو گئی تھی. میں نے کانپتی آواز میں اسے ساری داستان سنا دی. نمرا تو جیسے سن کر سکتے میں آ گئی, سر تھام لیا. زرمینہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہم تو گھر والوں کو بھی کچھ نہیں بتا سکتے, ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ میرے خواب بھی بکھر جائیں گے. کتنی مشکل سے تو اجازت ملی ہے. پھر وہ بولی, ضرور اس لڑکے نے تمہیں کہیں دیکھا ہوگا. میں تڑپ کر بولی, تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم کہنا چاہتی ہو کہ میں خود جا کے اسے ملی یا جان بوجھ کر باہر نکلی تاکہ کوئی خود مجھے دیکھے؟ میری آواز روند گئی, آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے. میں ایسا کیوں کروں گی نمرا؟ نمرا نے میرا ہاتھ تھاما. میں کسی کو نہیں بتاؤں گی, تم فکر نہ کرو, لیکن ہاں
اب تم پردہ شروع کر دو، اپنا چہرہ کسی کو مت دکھانا۔ اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اگلے ہی روز میں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ عجیب سی ڈھارس محسوس ہوئی۔ ایک ہفتہ سکون سے گزر گیا، مگر پہلے گزرے دنوں نے میرے دل میں جیسے کوئی دائمی خوف بو دیا تھا۔ اب میں اکیلی کہیں نہیں جاتی تھی۔ پھر ایک دن نمرا کے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ اسے یونیورسٹی سے چھٹی لینا پڑی اور مجھے اکیلے جانا پڑا۔ نمرا کی ایک سہیلی میرے ساتھ تھی، مگر یونیورسٹی پہنچ کر وہ بھی اپنے کاموں میں لگ گئے۔ یوں میں پھر تنہا رہ گئی، لیکن اس بار میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ اس روز میں کینٹین میں بیٹھی تھی کہ اچانک کسی نے زور سے اپنا بھاری ہاتھ میرے ٹیبل پر مارا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے سر اٹھایا، وہی پیلی آنکھیں مجھ پر گڑی ہوئی تھیں، وہی نوجوان جو میری بے قراری کی اصل وجہ تھا، آج میرے سامنے آ ہی گیا۔ میں نے جلدی سے اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا۔ دل میں صرف یہی سوال تھا، آخر کیوں آیا ہے یہ؟ مگر وہ خوبصورت اتنا تھا کہ لمحے بھر کو دل بہکنے لگا۔ ایسا لگا جیسے اگر کوئی لڑکی ساری زندگی بھی اس کے ساتھ گزار لے تو کم ہے۔ مگر اسی خیال پر خود پر غصہ آ گیا۔ میں نے دانت پیس کر کہا، تم مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ تنگ کرنا بند کرو۔ پتہ ہے نا میرے 5 بھائی ہیں، اگر کسی ایک نے بھی تمہیں سبق سکھا دیا تو تم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو پاؤ گے۔ میری بات سن کر وہ زور سے کہہ کے مار کر ہنس پڑا، پھر سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں عجب چمک لیے بولا، آزما لو، اگر مجھے ذرا سی بھی چوٹ آئی تو تم جیت جاؤ گی، میں ہار جاؤں گا اور تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں گا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا، وہ پلکیں جھکا کر آنکھ دبا کر بولا، تو تم ساری زندگی میری ہو جاؤ گی۔ اس کے لہجے میں ایسا چیلنج تھا جو نہ صرف میری روح کو جھنجھوڑ رہا تھا بلکہ دل کو بھی۔ مجھے خود پر قابو نہیں رہا تھا، جیسے میں خود کو کھو رہی تھی۔ نظریں جھکا لیں تو وہ فوراً بولا، ایسے نظریں مت جھکایا کرو۔ اتنے میں کیفے کا ملازم 2 جوس لے آیا۔ میں نے حیرت سے کہا، میں نے تو جوس نہیں منگوایا۔ وہ بولا، سر نے منگوایا ہے، آپ کے لیے بھی۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے جوس منگوایا ہے؟ وہ مسکرا کر بولا، یہ میری ضد ہے اور میں اپنی ہر ضد پوری کرتا ہوں۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ سنبھالا، تھیلا کندھے پر ڈالا اور اٹھنے لگی، مگر میرے قدم زمین سے جیسے چپک گئے، جیسے جوتی میں گوند لگا ہو۔ حرکت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ہکا بکا ہو کر اس کی طرف دیکھا تو وہ دیوانوں کی طرح تالیاں بجا کر کہنے لگا، کہا تھا نا تم میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں بے بسی سے دوبارہ بیٹھ گئی اور بالکل میرے سامنے بیٹھ کر وہ مجھے گھورنے لگا جیسے میں اس کے لیے دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہوں۔ جوس تو پی لیا مگر سانس اب بھی اٹکی ہوئی تھی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ میری طرف قدم بڑھانے لگا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگلے ہی پل اس نے میرے بازو تھام کر مجھے دیوار تک دھکیل دیا۔ میں دیوار سے جا لگی۔ آنکھوں میں خوف تھا مگر وہ جھک کر میرے کانوں میں بولا، تمہاری خاطر میں اپنی دنیا چھوڑ آیا ہوں، واپس جاؤں گا تو تمہیں اپنا بنا کر۔ میں لرزتی آواز میں بولی، کیا تم خود کو خدا سمجھتے ہو؟ وہ تیزی سے بولا، اس دنیا کا نہیں مگر اپنی دنیا کا خدا ضرور ہوں، اور تمہارے لیے وہ خدائی بھی چھوڑ چکا ہوں۔ اس کی بات نے میرے اندر سنسنی دوڑا دی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور اگلے لمحے مجھے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا سا محسوس ہوا۔ وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ ہمیشہ میرے آس پاس رہتا، میری سانسوں میں شامل ہو چکا تھا، اور نہ جانے کب مجھے اس کی عادت سی ہو گئی۔ 4 سال یوں ہی بیت گئے اور نمرا سب کچھ جانتی تھی، مگر وہ بھی جانتی تھی اگر میرے بھائیوں کو علم ہوا تو وہ نوجوان ہمیشہ کے لیے دنیا سے مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادی کا تصور ہی نہیں تھا۔ اور وہ لڑکا جو خود کو سکر کہتا تھا، وہ ہمارے دستور کا باغی تھا۔ وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ جیسے ہر دن وہ میرے قریب آتا جا رہا تھا اور میں ہر دن خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرنے کی ناکام کوشش کرتی جا رہی تھی۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میں یوں اس کو چھوڑ کر چلی جاؤں، وہ جو ہر لمحے میرے دل و دماغ پر چھایا رہتا تھا۔ وہ کہتا تھا وہ سکر ہے۔ میں نے ایک دن جھنجھلا کر پوچھ ہی لیا، یہ سکر آخر ہے کیا؟ وہ مسکرا کر بولا، سکر آگ کا ہوتا ہے اور میں بھی آگ کا بنا ہوں۔ میں ہنسی، کیسی فضول باتیں کرتے ہو؟ مگر اگلے دن جب غلطی سے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھو گیا تو یوں جھلسا جیسے کسی دہکتے لوہے کو چھو لیا ہو۔ میں تڑپ کر پیچھے ہٹی، اس نے بے اختیار میرے ہاتھ کو چوم لیا۔ وہ پرسکون انداز میں بولا، میں نے پہلے ہی کہا تھا نا، میں آگ کا بنا ہوں، میں انسان نہیں ہوں۔ یہ سن کر میری روح کانپ گئی۔
کیا مطلب؟ تم انسان نہیں ہو تو پھر کیا ہو؟ میری آنکھیں پھیل گئی، دل دھڑکنے لگا، میں دیوانوں کی طرح چلا اٹھی تھے۔ ہاں، تم انسان نہیں ہو، تم کسی اور مخلوق کے ہو، تم کوئی آسیب ہو، کوئی جن ہو، کوئی سایہ ہو جو میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ میری بات سن کر اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، لیکن وہ کچھ نہ بولا۔ اس دن کے بعد سے مجھے سچ کا سامنا کرنا پڑا، اور میں نے فیصلہ کر لیا مجھے اس سب سے باہر نکلنا ہے۔ آج میں اسے آخری بار ملنے جا رہی تھی۔ 4 سال کا وہ تعلق، وہ خاموش ملاقاتیں، وہ لمحات جو کسی کہانی کی طرح میرے دل پر لکھے گئے تھے، آج ختم کرنے جا رہی تھی۔ ہم ہمیشہ یونیورسٹی کے پچھواڑے والے برگد کے پرانے درخت کے نیچے ملا کرتے تھے، وہی تنہا مقام جہاں ہوائیں بھی سرگوشیوں میں باتیں کرتی تھیں۔ میں پہلے سے وہاں بیٹھی رو رہی تھی، خاموشی سے خود کو سمیٹتی ہوئی۔ اچانک اس نے حسب معمول آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، پر شاید آج وہ میرے لرزتے وجود سے کچھ محسوس کر گیا تھا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی رونے کی؟ مجھے تمہارے آنسو بالکل بھی پسند نہیں۔ وہ بے تاب ہو کر میرے چہرے سے آنسو صاف کرنے لگا، مگر میرے ہونٹوں پر لرزتی ہوئی سرگوشیں نکلی۔ میں آج ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ کیا کہا؟ ہاں، اب میں تم سے کبھی نہیں مل پاؤں گی۔ اگر قسمت نے چاہا اس شہر میں دوبارہ آئی تو ملاقات ہو جائے گی، ورنہ الوداع۔ یہ کہتے ہی میں نے پلٹنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے زور سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میری سانسیں رک گئیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بات زباں پر لانے کی؟ تم چاہو یا نہ چاہو، میں تمہارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم چلی گئیں تو میں تمہارے گاؤں تک آؤں گا، تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہو جاؤں گا۔ تمہارے وہ 5 بھائی بھی مجھے نہیں روک سکتے۔ میں سسکنے لگے۔ ایسا نہ کرو، تم برباد ہو جاؤ گے۔ میں کسی اور کی امانت ہوں، میرا نکاح خاندان میں طے ہے، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ تم جانتے ہو ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادی کا تصور بھی گناہ ہے۔ میں نے اپنا چہرہ جھکا لیا تھا، میری آواز بھیگی ہوئی تھی۔ وہ کچھ لمحے چپ رہا، پھر اس کی سانسیں میرے کانوں کے قریب گونجنے لگی۔ تو کیا اگر میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں؟ وہاں کوئی رسم و رواج نہیں، وہاں صرف میری مرضی ہے۔ تو مانو گے؟ میں کانپ اٹھی۔ کون سی دنیا؟ آخر کون سی دنیا کی بات کرتے ہو تم ہمیشہ؟ اس بار وہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس کی آواز میں وہ اصرار تھا جو روح کو چیر دے۔ یہ سن کر کہنے لگا، ہاں، میری الگ دنیا ہے، جنات کی دنیا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے فوراً اس سے فاصلہ بنا لیا تھا۔ کبھی بھی مجھے ڈرانا مت، تم مجھے بہت ڈراتے ہو۔ میں نے آج بھی اس کی باتوں پر یقین نہیں کیا تھا۔ وہ بس مسکرا دیا اور بولا، چلی جاؤ، گاؤں جانا ہے تو جاؤ، لیکن میرا انتظار ضرور کرنا۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، میں اسے بہت دور آ گئی تھی۔ نمرا نے مجھے گلے لگایا اور کہنے لگی، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا، اس سے مت ملا کرو۔ میں نے نمرا کو کہا، میں خود کو روک نہیں سکتی تھی، وہ میری بہت مدد کرتا تھا، یہ بات سچ تھی۔ ان 4 سالوں میں اس نے میری بہت مدد کی تھی، جس کی وجہ سے شاید میرے وہ 4 سال بہت اچھے گزرے تھے۔ ہم واپس گاؤں جا رہے تھے، میرے 3 بھائی مجھے لینے کے لیے آئے۔ وہ بھائی کی بہت بڑی جیپ تھی۔ اچانک ایک پتھر پہاڑوں سے آتا ہوا جیپ سے ٹکرا گیا۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے بھائی نے بریک ماری اور ہم لوگ بڑی مشکل سے بچے تھے۔ جیپ سامنے والے درخت سے ٹکرا گئی۔ کسی کو چوٹ تو نہیں آئی، لیکن بھائی کو بہت غصہ آیا، کیونکہ پہلے کبھی اس موڑ پر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میرے تینوں بھائی اتر گئے۔ اگلے ہی پل وہاں سے ایک نوجوان گزرا۔ بھائی نے آواز لگائی، ارے رکو، ہماری مدد کرو گے کیا؟ ہماری جیپ ٹھیک کر سکتے ہو؟ وہ رک گیا تھا، لیکن پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ پھر میرا تیسرا بھائی اس کے پاس گیا اور بولا، سنائی نہیں دے رہا؟ ہماری مدد کرو، بدلے میں ہم تمہیں پیسے دیں گے۔ میرے بھائی نے جب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سکر یہاں کیا کر رہا تھا وہ؟ مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اسے جانے دینا بھائی، یہ ضرور کام بگاڑ دے گا، شکل سے تو ایسا نہیں لگ رہا، ہم دونوں نے بیک وقت کہا۔ تو بھائی نے غصے والی نظر ہم پر دوڑائی اور اشارے کرنے لگے۔ ہم فوراً سمجھ گئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم نے چادروں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا اور جیپ کی پچھلی نشست پر آ کر بیٹھ گئیں۔ میرے تینوں بھائی اس کو گھیر کر کھڑے تھے، جبکہ سکر، جو کہ جھک کر جیپ ٹھیک کر رہا تھا، چوری چوری نظروں سے مجھے بار بار دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش میں اپنے چہرے، اپنے وجود پر شدت سے محسوس کر رہی تھی، جیسے وہ مجھے نگاہوں سے چھو رہا ہو۔ میں بالکل نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس طرح مجھے دیکھے، کیونکہ میرے بھائیوں کو شک ہو سکتا تھا۔ میری دھڑکن تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔
میں نے نمرا کا ہاتھ سختی سے تھام رکھا تھا جیسے وہی میرا واحد سہارا ہو۔ 2 منٹ بعد سکر نے میرے بھائیوں سے کہا، آپ کی جیپ کو کچھ نہیں ہوا، جیپ تو بالکل ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو خود چلا کر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا۔ میرے تینوں بھائی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے جیسے انہیں یقین نہ آیا ہو کہ کچھ بگڑا ہی نہیں، لیکن جب انہوں نے جیپ چلا کر دیکھی تو واقعی جیپ ٹھیک چل رہی تھی۔ اس پر میرے ایک بھائی نے اپنے گلے سے چاندی کی چین اتار کر سکر کو دینے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے سکر کا ہاتھ تھاما تو بھائی چیخ کر پیچھے ہٹ گیا۔ ارے تیرے ہاتھ میں کرنٹ ہے کیا؟ بھائی کا ہاتھ جھٹکا کھا کر سوج گیا تھا۔ سکر بس خاموش مسکرا رہا تھا۔ کوئی جواب دیے بغیر وہ وہاں سے ایسے غائب ہو چکا تھا جیسے کبھی آیا ہی نہ ہو۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ میرا پیچھا کر رہا ہے اور شاید اب اسے میرے گھر کا راستہ بھی معلوم ہو چکا ہے۔ اسی روز مجھے یہ بھی خبر ملی کہ سلطان بھائی نے میرے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ میری پھوپھو کا بیٹا جو کہ ان کا داماد بھی تھا وہی رشتہ لے کر آیا تھا اور حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ میں کوٹھے میں بیٹھی تھی، مجھے تیار کیا جا رہا تھا لیکن میرا دل کہیں اور تھا۔ سکر کی یادیں میری سانسوں پر حاوی تھیں، میرے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ انگوٹھی پہنانے کی رسم ہونے والی تھی کہ اچانک ایک زوردار آواز پوری حویلی میں گونجی، رک جاؤ، اس پر کسی کا نہیں، صرف میرا حق ہے، یہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ سنتے ہی میری سانس جیسے رک سے گئی، میرے اندر ایک انجانی ہمت جاگ اٹھے۔ مجھے کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا کیونکہ سچ یہی تھا کہ میں بھی دل سے اس کی ہو چکی تھی اور شاید میرے دل نے اسی دن سے اسی لمحے کا انتظار کیا تھا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، وہ اور کوئی نہیں بلکہ سکر تھا، وہی پیلی آنکھوں والا جو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مجھے تیز جھنجھوڑ دینے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میرے بازو تھامے اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ میرے 5 بھائیوں نے ایک ساتھ ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ رک جاؤ، خبردار جو تم اسے لے کر گئے۔ لیکن سکر پلٹا اور پر اعتماد انداز میں بولا، ہمت رکھنا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی پل مجھے لگا جیسے میں کسی عام انسان کے ساتھ نہیں، کسی ایسی مخلوق کے ساتھ بندھی ہوں جو دنیا کے کسی قانون، کسی طاقت سے نہیں ڈرتے۔ میرے بھائیوں نے فائرنگ شروع کر دی تھی۔ وہ مجھے بچانے کے بجائے سکر کو نشانہ بنا رہے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ گولیاں اسے چھو تک نہیں رہی تھیں، جیسے وہ ان کا اثر ہی نہیں لیتا۔ وہ مجھے اپنی گرفت میں لیے تیز قدموں سے باہر کی طرف لے جا رہا تھا اور میں مسلسل اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑو، میرے بھائی تمہیں جان سے مار دیں گے، تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کیوں آگ میں ہاتھ ڈال رہے ہو؟ میں چیخ کر بولی، لیکن وہ پرسکون لہجے میں کہنے لگا، میں آگ سے بنا ہوں، آگ سے ہی کھیلوں گا، تمہارے بھائی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگلے ہی پل ہمارے سامنے میرے بھائی آ گئے اور ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سلطان بھائی غصے سے بولا، چھوڑ دے میری بہن کا ہاتھ ورنہ تمہیں یہی مار ڈالوں گا۔ لیکن سکر کے چہرے پر ذرا برابر بھی خوف نہ تھا۔ وہ بے خوفی سے میرا ہاتھ پکڑے ایسے کھڑا تھا جیسے پوری دنیا سے لڑنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ میرے ایک بھائی نے غصے سے کہا، آج تمہاری لاش یہاں سے جائے گی، تم نے ہماری بہن کو چھو کر بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اگر تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی بھی برا خیال ہے تو ابھی نکال دو، اس کی نسبت طے ہو چکی ہے۔ یہ سنتے ہی میری سانسیں رک گئیں، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئے۔ لیکن سکر نے فخر سے سر اٹھا کر کہا، میں اس سے پہلے دن سے محبت کرتا ہوں۔ 4 سال پہلے سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس آیا تھا۔ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنا کچھ بھی برباد نہیں ہونے دوں گا۔ تم لوگ اپنے راستے چلے جاؤ، تمہاری بہن کو میں خوش رکھوں گا، اور اگر مجھے میرے مقصد میں کامیاب ہونے سے روکا تو میں تم سب کو تباہ و برباد کر سکتا ہوں۔ سکر کی یہ دھمکی سن کر میرے 5 بھائی پاگلوں کی طرح اس پر لپکے۔ سب نے بیک وقت ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ میں نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ فائرنگ کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی، لیکن چند لمحوں بعد وہ آوازیں جیسے مدھم پڑنے لگیں۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو سکر میری نظروں کے سامنے کھڑا تھا۔ گولیوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، وہ تو جیسے کسی اور ہی دنیا کی مخلوق تھا۔ میں شاید بھول گئی تھی کہ وہ کسی مٹی کا نہیں، واقعی آگ کا بنا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں کی ہمت جواب دے چکی تھی، وہ پسینے میں شرابور تھکن سے چور ہو چکے تھے، اور سکر اب ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اب تمہیں یقین آ گیا کہ میں انسان نہیں ہوں؟ بہتر ہے کہ تم اپنے راستے پر واپس چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تم سب کو وہ سچ دکھاؤں جسے دیکھ کر تم اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کرو گے اور ڈر کے مارے بھاگ جاؤ گے۔ اس کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے بھائی پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے، خاص طور پر سلطان بھائی، جن کی آنکھوں میں اب شک کی بجائے ایک گہری پہچان تھی، جیسے وہ حقیقت کو بھانپ چکے ہوں۔ میرے بھائی 5 وقت کے نمازی تھے، دین سے جڑے ہوئے،
ابا کے مرنے کے بعد انہوں نے ہی ہمیں سنبھالا، ہماری تربیت کی، ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی بھی پہچان دی، اور شاید اسی لیے انہیں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ان کی بہن کے ساتھ کچھ ماورائی ہو رہا ہے، کچھ ایسا جو انسانی فہم سے باہر ہے۔ تبھی میرے بھائی نے فوراً آنکھیں بند کر لی تھیں، ان کے لب مسلسل ہل رہے تھے جیسے کوئی وہ ورد یا کوئی عمل کر رہے ہوں۔ اگلے ہی پل سکر کی چیخیں پورے میدان میں گونجنے لگیں۔ وہ بہت بری طرح چیخ رہا تھا، اس کی آواز میں تکلیف اور اذیت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ شاید میرے دل میں اس کے لیے کچھ احساس تھا، تبھی میں اس کے چیخنے کی آواز برداشت نہ کر سکے۔ میں بلند آواز میں چیخ پڑی، ایسا مت کریں سلطان بھائی، اسے تکلیف ہو رہی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے۔ میں نفی میں سر ہلا رہے تھے، بے بسی سے اپنے بھائی کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ سب کچھ نظر انداز کیے سکر پر عمل جاری رکھے ہوئے تھے۔ سکر اب مجھے آزاد کر چکا تھا، اس کی گرفت سے نکل کر یوں لگا جیسے کسی بوجھ سے نجات پا گئی ہوں۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اسے کچھ فاصلے پر ہو گئے، تبھی سکر نے درد بھری آواز میں پکارا، مجھ سے دور مت جاؤ، تمہارے یہ پانچوں بھائی مجھے برباد کر دیں گے۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو، ایسا مت کرو۔ اس کی بات نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ میں تو خود اپنے بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا رہی تھی، ایسا مت کریں، آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں آپ، اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ مگر میرے چاروں بھائیوں نے مجھے ہر طرف سے گھیر لیا، مجھے تھام لیا جیسے میں کہیں بھاگ نہ جاؤں۔ کہنے لگے، تم ابھی چھوٹی ہو، تمہیں اندازہ نہیں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں مت روکو، یہ سب بہت ضروری ہے۔ سلطان بھائی نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اسے لے جاؤ، اسے حویلی لے جاؤ، ورنہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائے گے۔ اور یوں میرے بھائی مجھے زبردستی واپس حویلی لے آئے۔ میں چیخ رہی تھی، واویلا کر رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی اب سکر کی خیر نہیں۔ میں اسے پہلے بھی اپنے بھائیوں کے بارے میں خبردار کر چکی تھی، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آیا، نہ ڈرا نہ رکا، اور آج وہی کچھ ہو رہا تھا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی، آنکھیں سوج گئی تھیں، دل اندر سے چھلنی ہو چکا تھا۔ سکر نے اپنی قسمت خود ہی بگاڑی تھی، اگر وہ میرے پیچھے نہ آتا تو ہم خاموشی سے دور رہ کر ایک دوسرے سے محبت کرتے رہتے۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، اور محبت کا مطلب ہمیشہ مل جانا نہیں ہوتا، محبت تو قربانی کا دوسرا نام ہے۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو رکے نہیں تھے، تبھی دروازہ کھلا۔ یہ میرے بڑے بھائی سلطان بھائی تھے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئے، میں نے گھبرا کر سکر کے بارے میں سوال کیا، وہ کہاں ہے؟ بتائیں نا، آپ نے اسے مار تو نہیں دیا؟ وہ برا تھا، میں مانتی ہوں، لیکن اسے مارنا نہیں چاہیے تھا۔ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے، بے بس ہو کر بھائی کے سامنے گڑ گڑانے لگے۔ میرے بھائی نے کچھ بھی کہے بغیر ایک کالا دھاگا نکالا اور میری کلائی میں باندھ دیا۔ میں بے چینی سے انہیں دیکھ رہی تھی، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ دھاگا کیوں باندھ رہے ہیں، ایسا مت کریں۔ مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے کمرے سے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد نمرا کمرے میں آئی، وہ میرے گلے لگی اور روتے ہوئے بولی، اللہ نے تمہیں بچا لیا ہے، تمہیں شکر کرنا چاہیے، تم نہیں جانتی وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ کچھ اور ہی مخلوق تھا، وہ کوئی آسیب تھا جو تمہارے پیچھے پڑ گیا تھا، جو تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ یہ سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ نمرا کی یہ بات میرے دماغ میں بم کی طرح پھٹی تھی۔ میں ہڑبڑا گئی، جھٹکے سے نفی میں سر ہلانے لگے جیسے کوئی پاگل ہو۔ میں بار بار یہی کہہ رہی تھی، نہیں، تم غلط ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ سکر تھا، وہ انسان تھا۔ لیکن نمرا نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں، وہ جن زیادہ تھا، تمہیں پتہ ہے، وہ جن زیادہ تھا، یعنی آدھا انسان آدھا جن۔ وہ کسی عام انسان کا بیٹا نہیں تھا، وہ کوئی مخلوق تھا جو تمہارے پیچھے پڑ گئی تھی، تم پر عاشق ہو گئی تھی۔ یہ سن کر میرے چہرے کا رنگ جیسے ہی اڑ گیا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ نمرا نے دھاگا میری کلائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دکھایا، یہ دھاگا جب تک تمہارے ہاتھ میں رہے گا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یاد رکھنا، اگر تمہیں اپنی بھلائی چاہیے تو اس دھاگے کو کبھی مت اتارنا، ورنہ تمہاری زندگی میں وہ دوبارہ لوٹ آئے گا اور اس بار تباہی لے کر آئے گا۔ میں اس کی باتیں سن کر جیسے موم کی گڑیا بن گئی، بالکل بے جان، بے بس، ساکت۔ 4 سال تک وہ میری زندگی کا حصہ رہا تھا، وہ میری نظروں کے سامنے آتا جاتا، باتیں کرتا، میری مدد کرتا، مجھ سے جڑا تھا، اور اب اچانک سب کچھ ختم ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ دل چاہتا تھا کہ وہ میرے سامنے آ جائے اور میں اس سے پوچھوں، سچ کیا ہے، تم کوئی آسیب ہو، کوئی جن زادہ ہو، یا پھر صرف میرے بھائی مجھے ڈرا کر
مجھے تم سے دور رکھنا چاہتے ہیں؟ میرے اندر ہزاروں سوالات تھے لیکن ایک بھی جواب نہیں تھا۔ دل کہہ رہا تھا شاید میرے بھائیوں نے اسے مار دیا ہو اور اب مجھے بہلانے کے لیے یہ دھاگا باندھ دیا ہو تاکہ میں یہ سمجھوں کہ وہ کوئی مخلوق تھا جو اب میرے قریب نہیں آ سکتا۔ لیکن اگر وہ واقعی مخلوق تھا تو پھر وہ آیا کیوں نہیں؟ کچھ تو کہتا، کچھ تو بتاتا۔ ایسے خاموشی سے کیوں چلا گیا؟ میرے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اتنے سالوں میں اس نے مجھے عادی کر دیا تھا، اور عادت تو جانتی ہو آسانی سے نہیں جاتی۔ اور اب جب کہ میری منگنی ہو چکی تھی، گھر والے چاہتے تھے کہ جلدی سے شادی بھی ہو جائے تاکہ میں سب بھول جاؤں، اپنے شوہر میں مصروف ہو جاؤں اور ایک نئی زندگی شروع کر دوں۔ لیکن میں کیسے بھول جاؤں جس نے میرے لیے سب کچھ کیا، جو میری ہر مشکل میں میرے ساتھ کھڑا تھا، جو میری ہر بات پر خاموشی سے مسکراتا تھا، جو میری دنیا بن گیا تھا، جس کو اپنی ذات کی پرواہ نہیں تھی پر میری تھی۔ میں کیسے اس سب کو ایک جھٹکے میں بھول جاؤں؟ اب شادی میں صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ میرا ہونے والا شوہر کون ہے، کیسا ہے، کیسی سوچ رکھتا ہے، میں نہیں جانتی تھی، نہ کبھی دیکھا، نہ کبھی بات کی۔ پھر میں کیسے ایک اجنبی کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا خواب دیکھوں؟ یہ خیال میری نیند، میرا سکون، میری خوشی سب چھین رہا تھا۔ مایوں کا دن تھا، سب خوش تھے، سب سمجھ رہے تھے کہ اب میں نارمل ہو گئی ہوں، سب کچھ بھول گئی ہوں، جیسے میں اس خوفناک صحنہ سے باہر نکل آئی تھی۔ پر کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں سکر کو ہمیشہ دن رات یاد کرتی رہتی تھی۔ میں زندگی میں ایک دفعہ اسے ملنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس کی کہانی، اس کی زبانی سنوں۔ آخر وہ کون تھا؟ میرے بھائی جو کہہ رہے ہیں، کیا وہ ٹھیک تھے؟ میں اس کا سامنا کرنا چاہتی تھی کہ اس نے مجھے اپنی سچائی کیوں نہیں بتائی تھی۔ اچانک مایوں کے دوران میری نظر اس کالے دھاگے پر پڑی۔ میرے چمکتے دمکتے سفید لباس پر وہ دھاگا اور بھی زیادہ واضح ہو رہا تھا، اور پھر میں نے رات کے وقت اس دھاگے کو اتارنے کی جرت کر لی۔ میں نے وہ دھاگا کھول دیا۔ دھاگا کھول کر میں اپنے کمرے کی بالکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور بس یہی سوچ رہی تھی کہ کسی طرح بس وہ آ جائے تاکہ میں اسے سارے سوال پوچھ سکوں۔ مجھے کیا پتا تھا میں جو سوچ رہی ہوں ویسا ہی ہو جائے گا۔ میں نے جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولی، یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، وہ سچ میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ اسی وجہ سے میں نے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا تاکہ میں محسوس کر سکوں یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اور پھر وہ مسکرا کر بولا، مجھے پتا تھا تم ضرور مجھ سے ملو گی، کیونکہ ہماری محبت میں اتنی طاقت تھی کہ ہم دونوں نے ملنا ہی تھا۔ وہ بہت خوشی سے بول رہا تھا۔ جب میں نے فاصلہ بڑھایا اور اپنے آنسو صاف کر کے سخت آواز میں کہا، 2 دن بعد میری شادی ہے۔ میں نے بس تم سے یہ سچائی جاننی تھی کہ کیا سچ میں تم جنزادے ہو؟ تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ میں نے صاف الفاظوں میں اسے سوال کیا۔ کہنے لگا، بتا دیتا تو تم مجھ سے ڈر جاتے۔ میں تمہیں ڈرا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں چاہتا تھا تم بغیر کسی ڈر کے میرے ساتھ رہو، اسی لیے میں نے تمہیں یہ سچائی نہیں بتائی۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ میں جنزادہ ہوں، لیکن میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تمہارے بھائی چاہ کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے، لیکن تمہاری حفاظت کے لیے انہوں نے یہ دھاگا تمہیں باندھ دیا تھا۔ جنزادہ نے کہتے ہی اگلے ہی پل ایک جھٹکے سے وہ دھاگا میرے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ دھاگا مجھے واپس دو، ایسا مت کرو۔ جنزادہ نے کہا، میں تمہیں یہ دھاگا واپس نہیں دوں گا، کیونکہ تمہارا جب بھی دل کرے گا تم مجھ سے دور ہو جاؤ گی۔ میں ایسی کوئی وجہ تمہارے سامنے نہیں رکھنا چاہتا جسے تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ میں تمہیں زندگی کی ہر چیز دے سکتا ہوں۔ تم ایک طرف ان لوگوں کا پیار دیکھو جنہیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں، جنہیں تمہارے جذبات سے کوئی سروکار نہیں، جو تمہاری خوشی نہیں بلکہ اپنی ضد پوری کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف تمہارا اپنا پیار ہے۔ تو تم کسے چنو گی؟ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کر رہا تھا۔ میں جذباتی ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ 2 دن بعد میری دنیا بدلنے والی تھی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے۔ میں نے فوراً گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ کہنے لگا، میں تمہیں وقت دیتا ہوں، لیکن اس شادی سے پہلے میرے پاس آ جانا۔ جب تمہیں اندازہ ہو جائے کہ تم میرے ساتھ ساری زندگی گزار سکتی ہو اور گزارنا چاہتی ہو، تو تم اسی بالکنی میں آ جانا اور مجھے بس ایک آواز دے دینا، میں فوراً آ جاؤں گا اور تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے جاؤں گا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے پیچھے دیکھا، نمرا کھڑی تھی، جس نے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ بتاؤ مجھے، یہ دھاگا کہاں گیا؟ وہ گھبرا کر بولی۔ میں نمرا کے گلے لگ گئی۔ نمرا میری وفادار سہیلی تھی اور اب ہونے والی بھابھی بھی، لیکن اس سے پہلے
ہم دونوں کئی راز ایک دوسرے سے بانٹ چکے تھے، اسی لیے مجھے یقین تھا وہ میری بات آگے نہیں کرے گے۔ میں نے نمرا کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ نمرا خون کے آنسو رونے لگی، کہنے لگی وہ سچ میں تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن کیا تمہارے بھائی راضی ہو جائیں گے؟ میں نے نمرا سے کہا مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں اس بار صرف اپنے دل کی سننا چاہتی ہوں، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ لیکن وہ خاموش ہو گئے۔ اگلے ہی پل وہ سلائی والے ڈبے کے پاس گئی، اس نے کالا دھاگا نکالا اور خاموشی سے میری کلائی میں باندھ دیا۔ پھر وہ مسکرا دی۔ میں جان گئی وہ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ میں اس کے گلے لگ گئی۔ 2 دن گزرے۔ نمرا نے مجھے کہہ دیا تھا میں پیچھے سے سب سنبھال لوں گی، تم فکر مت کرو۔ اور اس رات وہ دوبارہ میرے پکارنے پر بوتل کے جن کی طرح میرے سامنے آ گیا۔ میں ہمیشہ کے لیے اس جن زادے کے ساتھ اس کی دنیا میں چلی گئی۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے نہیں پتا پیچھے کیا ہوا تھا، لیکن میں نے نمرا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ضرور مجھ سے ملنے آئے گی اور مجھے اس سب کا حال بتائے گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بھائی میری وجہ سے پریشان ہو۔ میں جنات کی دنیا میں آ چکی تھی۔ میں نے اپنی خوشی چنی تھی، جس کی خوشبو مجھے خود سے زیادہ عزیز تھی۔ لیکن وہ دن ظالم ضرور تھا، لیکن اس نے کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچایا۔ اس نے مجھے دنیا کی ہر خوشی دی۔ 2 سال گزر گئے۔ 2 سال بعد نمرا میرے پاس آئی تھی۔ اب وہ میری بھابھی بن کر آئی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ میرے بھائیوں کو پتہ چل چکا تھا کہ میں نے جن زادے کو قبول کر لیا ہے۔ میں اس کے ساتھ اس کی بستی میں ہوں۔ آخرکار میرے بھائی بھی اسے قبول کر گئے۔ انہوں نے مجھے واپس بلا لیا۔ وہ بہت خوش تھے۔ میری خوشی کی خاطر انہوں نے اس جن زادے کو قبول کر لیا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور یوں میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی۔